اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبنا بتأویل انا نراک من المحسنین۔ آواز تو اونچا کر یار، کیوں روز گڑبڑ کر رکھیں دیو؟ یہ حال نمبر 7 ہے۔ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اللہ کریم کی مہربانی سے حضرت محفوظ رہے۔ دوسرا، تمام عورتیں دعوت دینے لگ گئیں، حضرت یوسف علیہ السلام محفوظ رہے۔ امانت کے دونوں پرچے گزر چکے ہیں، اب فراست اور سمجھداری کے 2 پرچے آ رہے ہیں۔ یہ امتحان فراست کا پرچہ نمبر 1 ہے، امتحان فراست کا پرچہ نمبر 1۔ اور داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں 2 جوان۔ قال احدہما، بیان خواب۔ پہلے چھوٹا سا جملہ سن لیں۔ ان میں سے ایک بندہ تھا باورچی، جو بادشاہ کے لیے روٹیاں پکایا کرتا تھا، اور دوسرا ان میں سے ساقی تھا، جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ وزیروں نے سازش کی کہ بادشاہ کو قتل کرنا چاہیے، تو دونوں کو کہا کہ تم روٹی میں اور شراب میں زہر ملا دو۔ جو باورچی تھا اس نے تو کھانے میں زہر ملا دی، لیکن جو ساقی تھا، شراب پلانے والا، وہ ڈر گیا، اس نے شراب کے اندر زہر نہ ملائی۔ جب بادشاہ کے سامنے شراب اور کھانا پیش کیا گیا تو ساقی بول پڑا، کھانا نہ کھانا، اس میں زہر ہوگی۔ اس باورچی نے کہا شراب نہ پینا، اس میں زہر ہوگی۔ بادشاہ نے کہا دونوں کو فی الحال تو جیل بھیجو نا، ہم تحقیق کرتے ہیں۔ بھئی تحقیق کرو کس چیز میں زہر ملی ہوئی ہے، کس میں نہیں ملی ہوئی۔ تو یہ اسی کا تذکرہ ہے۔ اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 جوان۔ قال احدہما، بیان خواب۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اس کے نیچے لکھنے ساقی جو شراب پلانے والا تھا، انی ارانی آصر خمرا، یقیناً میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، نیچے لکھ لیں خواب میں، آصر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ اب شراب نہیں نچوڑی جاتی، نچوڑے تو انگور جاتے ہیں۔ یہ کلام ہے مبنی علی المجاز، یہ کلام ہے مبنی علی المجاز، نیچے لکھ لیں کلام مبنی علی المجاز۔ اے آصر العنب، اے آصر العنب، میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ ثم اصنع الخمر، پھر میں اس سے شراب تیار کر رہا ہوں۔ ثم اصنع الخمر، میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور پھر میں اس سے شراب تیار کر رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، نیچے باورچی لکھ لیں، انی ارانی احملو، یقیناً میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو خواب میں کہ میں اٹھا رہا ہوں فوق راسی خبزن، اپنے سر پر روٹیاں۔ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تاکل الطیر منہ، کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے، پرندے آ کر ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ نبنا بتأویلہ، یہ تعبیر ہے طلبی، اب تعبیر بتائیے۔ نبنا بتأویلہ، بس خبر دیجیے ہمیں اس کے تعبیر کی جو ہم نے بیان کیا۔ انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کو المحسنین، اچھے بندوں میں سے۔ اب من المحسنین کیوں کہا، اس کے 2 جملے لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، تو تعبیر اچھی دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تعبیر بتایا کرتے تھے، تم نے کہا تو تعبیر اچھی دیتا ہے۔
نمبر 2، قیدیوں سے سلوک اچھا کرتا ہے۔ اب ایک اور جملہ لکھنا ہے اسی کے متعلق الگ کر کے، اخلاق و کردار ظاہری و باطنی کمالات کی وجہ سے جیل میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، اخلاق و کردار ظاہری و باطنی کمالات کی وجہ سے جیل میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا انا نراک من المحسنین۔ ایک بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جملہ لکھ لیں چھوٹا سا، چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے۔ چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے۔ پیغمبر ہوتا ہے، جیل سے باہر ہو جیل کے اندر کیوں نہ ہو۔ قال تسلی یوسفی، تعبیر بیان کرنے سے پہلے تسلی دی ان کو۔ اس کا بھی جملہ لکھنا ہے، تعبیر فوراً نہ بتائی، اوپر لکھ لیں آیت کے، تعبیر فوراً نہ بتائی کہ وحی کا انتظار تھا، اللہ کی طرف سے وحی آئے تو ان کو تعبیر بتاؤں۔ حضرت نے فرمایا لا یاتیکما طعام، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقان ہی، جو کھانا تم دیے جاتے ہو۔ اب ترزقان ہی، اس کے نیچے اقوال تو بہت سارے ہیں، میں ایک قول آپ کو لکھواتا ہوں۔ دوپہر کا کھانا ملا کرتا ہے، دوپہر کا کھانا ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا۔ حوصلہ کرو، جیل میں جو تمہیں کھانا ملتا ہے نا دوپہر کو، تو کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ الا نباتکما بتاویلہ، مگر خبر دے دوں گا میں تم دونوں کو اس کی تعبیر کی، بتاویل ہی، جو تم نے بیان کیا۔ ہمارا خواب تو دو تھے، بتاویل ہی مفرد کی ضمیر کیوں آئی؟ اس لیے میں نے معنی کیا ہے بتاویل ہی، اس کی تعبیر کی جو تم نے بیان کیا۔ اب بیان تو ایک تھا، اس نے بیان کیا تو دونوں کو اکٹھا شمار کر لیا۔ بتاویل ہی، اس کی تعبیر کی جو تم نے بیان کیا، قبل ان یاتیکما، پہلے اس کے کہ آئے کھانا تم دونوں کے پاس، تم دونوں کے پاس دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو میں نے تعبیر بتانی ہے، ذالکما، جو میں نے تعبیر بتانی ہے تم دونوں کو، مما، اس میں سے ہے، علمنی ربی، جو سکھایا مجھ کو میرے پروردگار نے۔ میں کوئی کاہن نہیں ہوں جنوں سے خبریں لینے والا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، یہ اس علم سے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، سامنے 3 لفظ لکھ لیں، نمبر 1 تعارف، نمبر 2 تبلیغ، نمبر 3 تعبیر۔ تعارف، تبلیغ، تعبیر۔ انہوں نے تعبیر پوچھی تھی، حضرت نے توحید کی تبلیغ شروع کر دی، لیکن تبلیغ سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ واعظین خطبہ حضرات سٹیج پر پہنچتے ہیں، سٹیج سیکریٹری ان کا تعارف کراتا ہے، یہ فلاں حضرت ہیں، فلاں ہیں، استاد العلماء ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنا تعارف کرانے سے اگلے کے دل میں اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انی ترکت ملت قوم، اس کے نیچے لکھیں تعارف، پھر آگے آئے گی تبلیغ، آگے آئے گی تعبیر۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، جہاں بھی موقع ملے توحید کی تبلیغ سے نہیں رکنا چاہیے، جہاں بھی موقع ملے توحید کی تبلیغ ضرور کرنی ہے۔ یقیناً میں نے
ملت ترک تو ملت قوم، پہلے ہی سے چھوڑا ہوا ہے، ترک تو پر پہلے ہی سے لکھ لیں، پہلے ہی سے، یقیناً میں نے پہلے ہی سے چھوڑا ہوا ہے، ملت قوم۔ اب یہ سبب ہے ذالکما مما علمنی ربی کا، اس کے نیچے لکھ لیں سبب۔ میں جو تعبیر بیان کروں گا یہ اس علم کی وجہ سے ہوگی جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا ہے اللہ نے مجھے یہ علم؟ اس لیے عطا کیا ہے، مجھے نبی کیوں بنایا ہے؟ انی ترکت ملت قوم، یقیناً میں نے پہلے ہی سے چھوڑا ہوا ہے اس قوم کے مذہب کو، لا یؤمنون باللہ، نمبر 1 انکار توحید، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، انکار توحید، توحید کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ نمبر 2 انکار قیامت، اور وہ آخرت کے ساتھ ہم کافرون، انکار کرنے والے ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں پیچھے چلا ہوں اپنے باپ دادا کے مذہب کے، یعنی ابراہیم۔ اب یعنی ابراہیم کے نیچے لفظ ایک لکھنا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ اب کوئی سوال کرے آپ پر، آپ تو درس قرآن دے رہے ہیں اور نفی کر رہے ہیں باپ دادا کے مذہب کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا میں باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں؟ تو ہمیں کیوں آپ روکتے ہیں کہ باپ دادا کے مذہب پر نہ چلو؟ تو عرض کیا تھا کوئی بندہ غلط عقیدہ قرآن سے نکالے، جواب ساتھ موجود ہوگا، یہ جواب ساتھ موجود ہے۔ ہم نے کہا اگر تمہارے باپ دادا ایسے ہوں ضرور ان کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ باپ دادا ایسے ہو نا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، تمہارے باپ دادا ان پڑھ ہیں، بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، کلمے کا معنی نہیں آتا، اور ان کے باپ دادا تو دیکھو کون تھے، یہ جواب ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس کے نیچے خلاصہ مذہب، صرف یہ نہیں کہا کہ میں باپ دادا کے مذہب پر چلتا ہوں، بلکہ اس کی وضاحت بھی کر دی باپ دادا کا مذہب کیا ہے۔ ما کان لنا، نہیں جائز ہمارے لیے۔ مولانا میں نے آپ کو 3 لفظ لکھوائے ہیں، تعارف، تبلیغ، تعبیر۔ ایک چھوٹا سا جملہ اور لکھوا دوں، کلام کی عظمت متکلم کی عظمت پر منحصر ہے، کلام کی عظمت متکلم کی عظمت پر منحصر ہے، جتنا متکلم عظمت والا ہوگا کلام اتنی عظمت والی ہوگی، اس لیے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں جائز ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائیں اللہ کریم کے ساتھ کسی چیز کو۔ میں بھی مشرک نہیں، میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں، دادا اسحاق علیہ السلام، دادا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں، میں بھی موحد، ابا یعقوب علیہ السلام بھی موحد، دادا اسحاق علیہ السلام بھی موحد، پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی موحد۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک پڑھ لکھیں عقیدہ توحیدیہ، یہ جو توحید والا عقیدہ ہے، شرک سے بچ جانا، توحید والا عقیدہ مل جانا، یہ اللہ کریم کے فضل میں سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ حرام کی کمائی سے کوٹھیاں بنائیں، اوپر تختی لگوا دی، ھذا من فضل ربی، یہ فضل نہیں ہے اللہ کا، یہ فضل ہے توحید، عقیدہ صحیح مل جائے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ نیچے لکھے لا یوحدون، روح المانی کا حوالہ، لا یوحدون، موحد نہیں بنتے، شرک سے باز نہیں آتے۔ اللہ توفیق تو دے دیتا ہے، آگے ان کی قسمت۔ یا صاحب السجن، اس کے نیچے لکھیں تبلیغ، تعارف کرا دیا، اب توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں، تعبیر سے پہلے توحید کی تبلیغ۔ اے 2 ساتھیوں جیل کے، صاحبین تھا نا، اضافت کی وجہ سے نون گر گئی۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے 2 ساتھیوں،
میں نے سورۃ التوبہ میں اشارہ کیا تھا، اذ یقول لصاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کو کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، جیل کی طرف نسبت کی ہے۔ اے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، عبارت تھی عبادت ارباب، عبادت مضاف محذوف ہے، عبادت چھوٹا سا لفظ عبادت، عبادت ارباب، کیا عبادت بہت سارے رب جدا جدا ان کی خیر بہتر ہے؟ بہت سارے جو رب تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، اس پر بھی لکھنا ہے اللہ پر عبادت، یا عبادت اللہ، یہ کیوں عبارت تھی؟ یا عبادت اللہ، اللہ کی عبادت بہتر ہے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار دباؤ والا ہے، زور والا ہے۔ بہت سارے رب بنا بنا کر، رب ان کو سمجھ سمجھ کر ان کی عبادت کرنا بہتر ہے یا اکیلے اللہ کی عبادت بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اس کے نیچے لکھے نفی دلیل عقلی و نقلی، نفی دلیل عقلی و نقلی بر شرک، شرک پر عقلی دلیل بھی کوئی نہیں، نقلی دلیل بھی کوئی نہیں، نئی عبادت کر رہے ہو تم اللہ کریم کے سوا، الا اسماء، مگر چند ناموں کی، اس پر صفاتی لکھیں، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو گنج بخش بنا دیا، کسی کو داتا بنا دیا، یہ صفاتی نام سمیتموہا، تم نے نام رکھے ہیں ان کے، انتم، تم نے نام رکھے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا بمعبودیتہا، کئی دفعہ یہ گزری ہے، بہا بمعبودیتہا، اللہ کریم نے نہیں اتاری ان کے معبود ہونے کی من سلطان کوئی دلیل، نیچے لکھے نہ نقلی نہ عقلی، ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ نقلی دلیل نہ عقلی، ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلے کا حق، حکم کے نیچے لکھے فیصلے کا حق، اللہ للہ، مگر اللہ ہی کے لیے ہے، اکیلے اللہ ہی کے لیے فیصلے کا حق۔ علامہ خازن نے معنی کیا، دو لفظ ہیں اوپر لکھ لیں حکم پر، مل قضا، ما القضا والامر والنہی، بس یہ لفظ ہے، نہیں کوئی قضا، کوئی فیصلہ، نہ کوئی حکم اور نہ کوئی منع، الا للہ، مگر اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ میں نے آپ کو معنی کرایا فیصلے کا حق، نہیں فیصلے کا حق مگر صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ سامنے جملہ لکھیں، کون پکار و عبادت کے لائق ہے؟ کون پکار و عبادت کے لائق ہے؟ ان الحکم الا للہ، یہ فیصلے کا حق صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یہ یوں جملہ ہے۔ حکم کے دو لفظ اور عرض کرتا ہوں، سامنے لکھیں، نمبر ایک حکم تکوینی، نمبر دو حکم تشریعی۔ تکوینی حکم جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ اختیار بھی اللہ کا، اور تشریعی حکم شریعت نازل کرنا، احکامات نازل کرنا، یہ فیصلہ بھی صرف اللہ کریم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں، یہ بھی اللہ کریم کے پاس ہے اختیار۔ تو دونوں حکم، اس میں دونوں باتیں آ گئیں، امر تکوینی بھی امر تشریعی بھی۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم دیا اللہ کریم نے یہ کہ نہ عبادت کرو تم الا ایاہ، مگر صرف اسی اللہ ہی کی۔ ذالک الدین القیم، یہ ذالک کے نیچے توحید فی العبادت،
ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ توحید فی العبادت، عبادت میں اللہ ہی کو اکیلا ماننا، یہی ہے دین مضبوط۔ عبادت کے لیے اکیلا اللہ ہے، یہی دین مضبوط ہے۔ لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ نیچے جملہ لکھ لیں، ایک لفظ ہے فیشرکون۔ اکثر لوگ نہیں جانتے اور شریک بنا لیتے ہیں۔ لا یعلمون کا اور جملہ بے انہو، دو لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے اوپر لکھنے ہیں۔ بے انہو لا یجوز عبادت غیرہ، بے انہو لا یجوز عبادت غیرہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ غیر کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ یا صاحب السجن، اس کے نیچے لکھے بیان تعبیر، تعارف کرایا تبلیغ توحید کی، اب تعبیر آ گئی ہے۔ یا صاحب السجن، اے دو ساتھیو جیل کے، اما احدکما، برحال تم دونوں کا ایک، نیچے لکھے ساقی، اور جس ساقی نے شراب کے اندر زہر نہیں ملائی تھی، برحال تم دونوں کا ایک ساقی، فیسقی ربہ خمرا، پس پلائے گا اپنے بادشاہ کو شراب۔ ربہ کا معنی کیا کیا؟ بادشاہ، سیدہ سردار، اس کو نجات مل جائے گی، وہ شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال دوسرے کے نیچے لکھے باورچی، خباد روٹیاں پکانے والا، فَيُسْلَبُ، پس سولی چڑھایا جائے گا، کیونکہ اس نے تو کھانے میں زہر ملائی تھی، میں نے عرض کر دیا، سولی چڑھایا جائے گا مجرم قرار پا کر۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، بس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے، پرندے نوچ نوچ کر اس کا بھیجا کھائیں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ کیا جا چکا ہے اس معاملے کا، فیصلہ کیا جا چکا ہے اس معاملے کا، یوں ہی ہو کر رہے گا بھائی۔ الذی فیہ تستفتیان، وہ کہ جس میں تم پوچھتے ہو تعبیر، تستفتیان پر لفظ تعبیر، جو تم تعبیر پوچھ رہے ہو۔ قضی الامر، فیصلہ کیا جا چکا اس معاملے کا۔ اوپر جملہ لکھیں، قضیہ کیوں فرمایا تھا؟ نمبر 1، تعبیر وہی سے بیان کی تھی، اس لیے فرمایا قضیہ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے بھائی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، بوجہ نبی ہونے کے تعبیر سے واقف تھے، بوجہ نبی ہونے کے تعبیر سے واقف تھے، اس لیے فرمایا قضیہ، یوں ہی ہوگا بھائی۔ دونوں قولا کو لکھوا دیے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ، اس کے نیچے عنوان لکھے حرص یوسفی، حرص یوسفی بر فریضہ تبلیغ۔ اب حضرت یوسف کے دل میں یہ حرص تھی، باہر نکلوں اور توحید بیان کروں۔ وَقَالَ لِلَّذِي، جب وہ دونوں نکالو بے ان قیدیوں کو، ٹھیک ہے جی، ایک کے بارے میں تو فیصلہ کر دیا تھا بادشاہ نے، اس کو سولی چڑھانا ہے باورچی، دوسرے کو آزاد کرنا ہے، آگے جی آرڈر آ گئے، نکلو جی باہر۔ وَقَالَ لِلَّذِي، اور فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو، ظنا، یقین کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ظن کے نیچے لکھے بمعنی یقین، خیال والا معنی نہیں کرنا، یقین والا معنی کرنا ہے۔ کیوں؟ تعبیر بذریعہ وہی بیان کی تھی، اس لیے اس کو کہا، وہ جو ساقی تھا نا اس کے کان میں کہا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو جس کے بارے میں یقین تھا، انہ ناج منہما، یقیناً وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، دونوں میں سے جو نجات پانے والا ہے نا ساقی، اس کو کہا۔
کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، اب منا مشکل جگہ آ گئی، ذرا بیدار ہو، یاد کرنا مجھ کو عند ربک، اپنے بادشاہ کے ہاں، ربک سیدک، عند ربک عند سیدک، اپنے بادشاہ کے پاس مجھے یاد کرنا۔ سامنے جملہ لکھیں، نمبر 1 کہ ایک شخص بے قصور قید میں ہے، یہ بات یاد کرنی ہے، بادشاہ کو جا کر بتانا ایک بے قصور بندہ بھی جیل میں پڑا ہے۔ نمبر 2، میری تبلیغ توحید کو بادشاہ کے آگے یاد کرنا۔ کہ ایک ایسا شخص جیل میں ہے جو ہمیں دین حق کی تلقین کرتا تھا، اور اس پر بہترین دلائل دیتا تھا۔ نوٹ، یہ قول قوی ہے، یہ جو دوسرا قول ہے یہ قوی ہے، اس کے دلائل لکھے۔ نمبر 1، دعوت توحید دی تھی۔ نمبر 2، اپنے حالات ان کے آگے بیان نہیں کیے تھے۔ نوٹ، اگر پہلا قول مراد ہو تو رہائی کے حکم کے بعد فوراً باہر کیوں نہ آئے؟ تحقیق کیوں کروائی؟ آگے بات آ رہی ہے کہ جب تعبیر بادشاہ نے سنی اپنے خواب کی، آگے آ رہا ہے، او ایسا بہترین اور قیمتی بندہ جیل میں پڑا ہے، اس کو لاؤ۔ میں تو باہر نہیں آتا بھائی، میں نہیں آتا، پہلے ان عورتوں سے پتہ کرو نا جنہوں نے ہاتھوں کو زخمی کیا تھا، قصور میرا تھا یا ان کا تھا؟ اگر یہ بات ہوتی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا لالچ تھا میں جلدی جیل سے باہر آؤں، پھر جلدی باہر کیوں نہیں آئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قول یہ دوسرا قوی ہے زیادہ۔ کیا مطلب؟ اذکرنی عند ربک، بادشاہ کے سامنے جا کر بیان کرنا، جیل میں ایک بندہ ہے جو ہمیں توحید سناتا تھا، وہ اپنے مذہب پر بڑے بہترین دلائل دیتا تھا، ہماری ملت کو اپنی ملت سے جدا بتاتا تھا، یہ بات بیان کرنا، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ سو گئے ہیں۔ اذکرنی عند ربک کا کیا مطلب ہے؟ میرے بارے میں جا کر کہنا میں بے قصور ہوں، مجبور ہوں، یہاں پڑا ہوں، مجھے نکالتے نہیں، میرے ساتھ ظلم، یہ کہا تھا، اپنا حال تو بیان ہی نہیں کیا تھا۔ بس توحید کی تبلیغ کی تو مراد کیا ہے؟ کیا چیز یاد کرنا؟ توحید تبلیغ کو یاد کرنا۔ میں نے دلائل آپ کو لکھوا دیے، اب خیال کرنا مانے پر احباب۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس نے تو وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی میں بادشاہ کے سامنے جا کر آپ کی تبلیغ توحید سناؤں گا، ایسے ایسے ہمیں توحید سنائی تھی۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بس بھلوا دیا اس ساقی کو شیطان نے، ہوں کے نیچے ساقی لکھیں، بھلوا دیا اس ساقی کو، شراب پلانے والے کو شیطان نے، ذکر ربہ، یاد کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔
اپنے بادشاہ کے پاس جا کر یوسف علیہ السلام کی یہ تبلیغ توحید اور یہ مسئلے مسائل، اس کو تو شیطان نے بھلوا دیا، یاد ہی نہ رہا اس کو۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس ٹھہرے رہے اسی وجہ سے۔ یہ فا تفریعیہ ہے، فَلَبِثَ فا تفریعیہ ہے، ما قبل پر متفرع ہے، اسی انسا کی وجہ سے، فانسا ہو، اسی انسا کی وجہ سے چند سال اور جیل میں ٹھہرنا پڑ گیا۔ اس کو تو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ فا تفریعیہ ہے، کیا معنی؟ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے، اسی بھولنے کی وجہ سے ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام جیل خانے میں، بِضْعَ سِنِينَ، چند سال۔ آپ نے بضع سورت روم میں پڑھا تھا، فی بضع سنین، چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے۔ میں نے حضرت صدیق اکبر والی شرط بھی بیان کی تھی، 3 سال اور 10 اونٹ۔ آپ نے فرمایا وہ تو 9 تک کو کہتے ہیں بھائی، 3 سے 9 تک اونٹ بڑھاؤ۔ اونٹ بھی 100 کیے گئے اور وقت بھی 9 سال کیا گیا، تو بضع پر لکھ لیں 3 تا 9، 3 تا 9۔ اس عرصے میں ٹھہرے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب انسا ہو، میں نے ہو ضمیر کا معنی کیا کیا ہے؟ بھلوا دیا اس ساقی کو شیطان نے۔ اب ایک اور قول بھی ہے، ہو ضمیر راجع کرتے ہیں علماء یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اب کیا معنی؟ بھلوا دیا یوسف علیہ السلام کو شیطان نے، ذکر رب ہی، یاد کرنا اپنے رب کو۔ یہ درخواست ساقی کے سامنے کی تھی، رب کا ذکر کرنا بھول گئے۔ ٹھیک، سامنے لکھیں جی۔ فانساہو کا جملہ، ایک قول کہ فلابسا کا سبب یہ ہے، کیا معنی ہے فلابسا کا؟ جیل میں ٹھہرے رہے۔ فلابسا کا سبب یہ ہے کہ آپ نے ساقی سے امداد مانگی کہ میرا ذکر کرنا، اس وجہ سے جیل میں رہے۔ اگرچہ ماتات الاسباب مدد مانگنا جائز ہے، مگر نبی کی شان کے مناسب نہیں۔ بھلوا دی شیطان نے حضرت کو رب کی یاد۔ لالا وہ چٹکی کتھا ہی نوٹ لکھ لیں، ترجیح دوسرے قول کو ہے۔ علماء نے یہ قول کیا تو ہے، لیکن دوسرا قول کیا ہے؟ آپ جب بولتے نہیں ہیں میں کیوں خواہ مخواہ اپنا سر کھپاؤں جی، آگے چلیں۔ وقال الملک، دوسرا قول کیا ہے؟ کس نے بھلوا دیا؟ شیطان نے۔ کس کو؟ کیا بھلوا دیا؟ یہ جو تقریر کی تھی حضرت نے، بھئی ایک بندہ ہمیں ایسے ایسے توحید سناتا ہے، یہ ساری بات ساقی کو شیطان نے بھلوا دی۔ اور اگر یوسف علیہ السلام مراد ہوں تو پھر شیطان نے بھلوا دیا رب کا ذکر کرنا، میں اس سے مدد مانگی تو پھر جائز ہے بھئی، ما تحت الاسباب کوئی مدد مانگنا جائز نہیں ہے، جائز ہے۔ ما فوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہے، اس میں کہتے تو کیا حرج ہے؟ لیکن چونکہ نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے نا، اس وجہ سے مزید چند سال ٹھہرنا پڑ گیا۔ اور جو دوسرا قول لکھا ہے ہم نے ساقی والا، تو ساقی چونکہ بھول گیا تھا، ذکر ہی نہیں کر سکا، تو مزید ٹھہرنا پڑ گیا چند سال۔ وقال الملک، حال نمبر 8، 8واں حال آ گیا۔ وقال الملک، یہ بادشاہ کے خواب کا بیان
خواب بادشاہ، عنوان لکھنا ہے، بادشاہ کو خواب آیا۔ اب مولانا یہ دوسرا پرچہ آ گیا امتحان فراست کا، نیچے لکھیں امتحان فراست کا پرچہ نمبر 2۔ ایک پرچہ تھا سمجھداری کا، جب قیدیوں نے خواب دیکھا تھا حضرت نے تعبیر بیان کی تھی۔ اب سمجھداری کا دوسرا پرچہ آ گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت سے تعبیر پوچھی گئی، یہ تعبیر بھی سچی نکلی، وہ قیدیوں والی تعبیر بھی سچی نکلی تھی، اور اب بادشاہ خواب دیکھ رہے یہ تعبیر بھی سچی نکلے گی۔ یہ دیکھیں جی، وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، نیچے نام لکھ لیں ریان۔ میں نے آپ کو یہ نام لکھوا دیا، اور یہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، آگے بھی لکھ لیں کافر بریکٹ میں۔ کہا بادشاہ نے انی ارا، یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں، ارا کے نیچے خواب میں، سبا بقرات 7 گائیں، سمان موٹی، یا کلنا سب نجاب، کھا جاتی ہیں ان کو، یا کلونا کھا جاتی ہیں ان 7 گاؤں کو، سب نجاب 7 موٹی گائیں، دبلی پتلی گائیں ہیں، موٹی تازی 7 گایوں نے ان دبلی پتلیوں کو کھا لیا۔ یہ خواب آیا ہے، بس 7 سنبلات، اور 7 سٹے خضر سبز، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے خشک۔ 7 سٹے مجھے نظر آئے ہیں وہ سرسبز ہیں، اور 7 سٹے مجھے نظر آئے ہیں جو خشک ہیں۔ خشک سٹے ان سبز پر لپٹ گئے، ان کو بھی خشک کر دیا۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ جملہ نیچے لکھ لیں اخر یابسات کا، ان 7 سبز پر لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیا۔ یہ خواب آیا ہے، 7 دبلی پتلی گائیں، آپ نے بتایا ان کو کون کھا جاتی ہیں؟ موٹی تازی۔ 7 سٹے، آپ دیر کر رہے ہیں مولانا، میں آگے چلتا ہوں۔ 7 سٹے سبز ہیں، 7 سٹے خشک ہیں، خشک لپٹ گئے سبز پر، ان کو بھی خشک کر دیا۔ یا ایھا الملأ، اے او سردارو، مطالبہ تعبیر۔ اب تعبیر کا مطالبہ کیا، میں نے خواب تو بیان کر دیا ہے، او میرے عقل مند ساتھی ہو، او مشیر ہو، وزیر ہو، ذرا تعبیر بتاؤ۔ افتونی فی رویائی، مطلب بتاؤ مجھ کو۔ افتونی کا معنی یہاں پر مطلب بتاؤ مجھ کو، فتویٰ دو نا، مطلب بتاؤ مجھ کو میرے خواب کے بارے میں۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم بس خواب کے تعبیر بیان کرنے والے۔ اب کنتم للرؤیا تعبرون تو ان کا شرطیہ جملہ ہے اور جزا مقدر ہے، فاعبروها، جزا مقدر فاعبروها۔ اگر تم خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہو تو فاعبروها، تعبیر بتاؤ، اس کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا، ان کا جواب، وہ کہنے لگے، وہ جو وزیر مشیر تھے، چمچے کرچے ٹٹو، وہ جو خوش آمدی بیٹھے ہوئے تھے نا، خوش آمدی ٹولہ ٹٹو، وہ بولے قالوا اضغاث احلام، یہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اضغاث احلام کا معنی یہ نہیں ہے دماغ خراب ہو گیا، اضغاث احلام ایک خیالی خواب ہے۔ اضغاث خیالی، احلام خواب، یہ خیالی خواب ہے، تیرے دماغ میں کوئی چکر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اضغاث و احلام ان کو کہتے ہیں جن کی حقیقت نہ ہو، جن کی حقیقت نہ ہو۔ میں نے جملہ بتا دیا، میں نہیں کہوں گا آپ لکھیں۔ اضغاث و احلام، جن کی حقیقت نہ ہو، یہ خیالی خواب ہے، پتہ نہیں تو سویا ہوگا، پتہ نہیں کیا چکر چڑھا ہے تیرے دماغ میں۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جو یہ اس لیے کہا بھئی بادشاہ کو بے پرواہ کر دے، وہ تو پیچھے پڑ جاتا، بھئی تعبیر بتا دو، وہ پتہ نہیں یار تیرے دماغ میں کوئی چکر ہے۔ ان کا مقصد بادشاہ کو بے پرواہ کرنا تھا، کیونکہ وہ تو پیچھے پڑ جاتا، بھئی تعبیر بتاؤ، بھئی ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی، تعبیر والا ڈھونڈو، کوئی پتہ کرو کہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ کیا کریں، بڑا مسئلہ ہے جی، ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی۔ اضغاث و احلام کا جملہ، ان کا مقصد بادشاہ کو بے پرواہ کرنا تھا۔
ورنہ تعبیر کے پیچھے پڑ گیا تو ہمارے لیے پریشانی بنے گی۔ بادشاہ کو خیال ہی جاتا رہے بس یہ بے پرواہ ہو جائے، ورنہ یہ پیچھے پڑ جائے گا، بھائی تعبیر والا ڈھونڈو، بھائی میں پریشان ہوں، جلدی کرو۔ چونکہ بادشاہ کے سارے معاملات یہ وزیر مشیر حل کیا کرتے ہیں تو ہمیں کرنا پڑے گا، پھر بندہ ڈھونڈو یہ وہ۔ اب اصل جواب وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، سبحان اللہ۔ اور اصل بات یہ ہے وما نحن بتحویل الاحلام، اور نہیں ہم خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بعالمین، علم رکھنے والے، ہمیں خوابوں کی تعبیر کا پتہ نہیں ہے بھائی۔ اس پر جملہ ہم امور سلطنت کے ماہر ہیں، ہم ہمیں وہ چیزیں آتی ہیں بھائی، خزانہ کیسے بننا ہے، عوام کو ٹنچرو کیسے لگانا ہے، عوام کو کیسے الو بنانا ہے، ہمیں یہ طریقے آتے ہیں۔ عوام کو بے وقوف کیسے بنانا ہے، ان سے کیسے نعرے لگوانے، جیوے 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 فلاں فلاں جیوے، روٹی کپڑا اور مکان، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں تعبیر کا کیا پتہ۔ ہاں ہائے ہائے، ایسے ہی بادشاہوں کے وزیر مشیر بدھو بناتے ہیں عوام کو، عوام بے وقوف ہے جی، عوام کا نام پیچھے پڑے، او جیوے جیوے فلاں جیوے، آوے ہی آوے، آوے ہی آوے، جاوے ہی جاوے، جاوے۔ ہم ان چیزوں کے ہمیں کیا پتہ تعبیر کا، تعبیر پوچھتا ہے تو چبل آدمی، سارے بے وقوف جہان کا، ہم سے تعبیر پوچھتا ہے چریو۔ وما نحن بتاویل، یہ نہیں لکھنا، یہ تو میں سے کہہ رہا ہوں، واہ بھائی واہ۔ وقال الذی، بس وہ بادشاہ کو جو شراب پلانے والا ساقی تھا وہ تو چونکہ نکل چکا تھا، بڑی مدت ہو گئی تھی، وہ تو دربار میں تھا شراب پہ، اس نے کہا او ہو، اب اس کو یاد آیا، بادشاہ سلامت میں بتاتا ہوں، مجھے بھیجو، میں جا کر تعبیر پوچھاتا ہوں، تو جا بھائی۔ یہ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اور کہا اس بندے نے جو نجات پا چکا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے، نیچے ساقی بول پڑا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور یاد کیا اس نے نیچے لفظ وصیت یوسفی، وصیت حضرت نے تاکید کی تھی، یار ذکر تو کرنا، ایک بندہ ایسے تبلیغ کرتا تھا، ہمیں توحید سناتا تھا، مسئلہ بیان کرتا تھا، اس کو یاد آیا، او ہو وَذَّكَرَ، اس نے یاد کیا، بعد امتن، ایک مدت کے بعد، امت بے معنی مدت، اس کو ایک بڑے عرصے بعد یا او ہو، انا انبئکم، میں تمہیں خبر دوں گا، بے تعویل ہی، اس کی تعبیر کی، فارسلون، بس مجھ کو بھیجو۔ اس میں ایک راز ہے مولانا، قرآن کی امانت پر قربان جاؤں، بیان پر قربان جاؤں، کیا ہی راز ہے اس میں دو راز ہیں، حاشیے پر جملہ۔ نمبر ایک، یوسف علیہ السلام کا نام نہیں لیا تاکہ مجھے بھیجا جائے، بتا سکتا تھا فلاں نام کا بندہ ہے، بندہ بھیج دو، نہ میں تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو، نام نہیں لیا کس کے پاس بھیجو، کیوں؟ اس لیے نام نہیں لیا، اگر نام لیتا تو کسی اور کو بھیج دیتے، اس کی لالچ اصل یہ تھی دل میں، مجھے بھیجا جائے۔ کیا جملہ لکھا مولوی ثناء اللہ صاحب؟ سارے نہ بولے مولانا، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے بھیج جائے۔ نمبر دو، نیز یوسف علیہ السلام سے معذرت بھی کر لوں گا کہ مجھے یاد نہ رہا تھا، ایک تو جا کر معذرت بھی کر لوں گا کہ مجھے یاد نہیں رہا تھا جی، بس وہ بھول گیا تھا، اور نمبر دو مجھے بھیجا جائے، پہلے میں جاؤں۔ خیر لفظ چھوٹا سا لکھ لیں، فارسلون کے آگے اندماج، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جا، پھر اس بندے کے پاس پہنچ اور وہاں جا کر پتہ کرا، بھائی تجھے بھیجتے ہیں، بھائی جس کے پاس بھی میں جاؤں تمہارا کیا ہے، ہاں تمہیں اپنے کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، روٹیاں گنو، پیڑ گننے سے، درخت گننے سے کیا مطلب ہے، تمہیں مطلب ہونا چاہیے پھل سے، مجھے بھیجو۔
ٹھیک ہے، وہ خیر گیا، پہنچا جیل کے اندر گیا، یوسف علیہ السلام اندماج مقصودی بات قرآن نے بیان کی، غیر مقصودی چھوڑ دی، آ گیا کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف علیہ السلام اے وہ سچے، صدیق کیوں کہا؟ صدیق پر لفظ، تیری تعبیر سچی نکلی۔ یہ جو حضرت نے کہا تھا کہ ایک تم میں سے رہا ہو جائے گا، دوسرا پھانسی، تیری سچا کیوں کہہ رہا ہے؟ تیری تعبیر سچی نکلی۔ اب افتنا فی سبع بقرات، اس کے نیچے لفظ طلبی تعبیر، تعبیر طلب کرنا، طلب تعبیر، بعد از تمہید، پہلے تمہید باندھی، یوسف ایھا الصدیق، تیری تعبیر سچی نہیں، تو بڑا سچا آدمی ہے، او ہم بڑے متاثر ہوئے جی، واقعی ایسے بات ہوئی، تو نے کہا تھا میں نجات پاؤں، یہ تمہید باندھی۔ پھر تعبیر طلب کی، افتنا، ہمیں، میں نے پیچھے بھی افتنا کا معنی کیا تھا، افتونی پر معنی پڑھیں، یا ایھا الملأ افتونی، جی مطلب بتاؤ، یہاں بھی افتنا مطلب بتا مجھ کو، فتویٰ دے والا معنی نہیں کرنا، مطلب بتا ہم کو، فی سبع بقرات، 7 گایوں کے متعلق، سمان جو موٹی ہیں، یاکلوہن، کھا جاتی ہیں ان کو، سب و نجات، 7 دبلی پتلی۔ پیچھے پتہ نہیں معنی میں نے کیسے کیا تھا، میں دوبارہ پیچھے آتا ہوں۔ انی ارا سبع بقرات، اور بادشاہ نے کہا میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی، یاکلوہن سبع نجات، کھا جاتی ہیں ان 7 موٹیوں کو، 7 دبلی پتلی، اجاف دبلی پتلی۔ اب مطلب بتا، اب ساقی کہہ رہا ہے فی سبع بقرات، 7 گایوں کے متعلق، اس کے نیچے بیان خواب، اب خواب بیان کر رہا ہے، سمان ان موٹی گائیں، یاکلوہن، کھا جاتی ہیں ان موٹیوں کو، سب و نجات، 7 دبلی پتلی گائیں موٹیوں کو کھا گئیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 سٹے سبز، وَأُخَرَ یابسات، اور دوسرے خشک۔ خشک نے کیا کیا؟ سبز پر لپٹ کر ان کو بھی خوش کر دیا۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں واپس جاؤں، ارجع کے نیچے تعبیر کے ساتھ، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر کے ساتھ، الی الناس، لوگوں کی طرف جنہوں نے مجھ کو بھیجا ہے، میں تعبیر معلوم کر کے ان لوگوں کے پاس جاؤں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان لے، یعلمون کے نیچے تعبیر اور تیرا حال، تاکہ ان کو تعبیر کا بھی پتہ چلے، تیرے حال کا بھی پتہ چلے، تعبیر پر عمل درآمد کریں، تیرے کوئی باہر نکلنے کی تجویز بنائیں مجھے، ٹھیک ہے جی، میں تعبیر بتاتا ہوں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نا لفظ لکھنے ہیں کالا کے اوپر، قدر تو آپ نہیں کرتے، جواب تو آپ دیتے نہیں نا، رمضان میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے، کمال ہے، آپ کے لیے ہے تو میرے لیے نہیں ہے، کمال کرتے ہیں آپ۔ قال، اس کے نیچے لگا، تانا بھی نہ دیا، اخلاق دیکھو، ہم ہوتے تو اساں تا میڑے دے دے نا، ہن نکل گیا تما تے ود کے یما، لالچ تھا تو اب آ گئے ہو، دنیا مطلب کی ہو یار، مطلب پڑھا ہے تو اب تعبیر پوچھ رہے، اتنا عرصہ یاد ہی نہیں رہا میں، ہم ہوتے تو پیغمبر کا اخلاق دے، کوئی تانا نہیں دیا، ہم ہوتے تو 100 تانے دیتے، جو نے جاؤ بھائی میں کم کر اپنا، بڑا آ گیا تعبیریں پوچھنے والا، اب تجھے یاد آیا میں، مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں، اب یاد آیا جب مطلب پڑ گیا، جاؤ نکل گیا تما تے ود کے یما، اب یہ نہیں، اخلاق دیکھو، تانا نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، حضرت نے فرمایا تم کاشت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین دابا، 7 سال لگاتار، دابن لگاتار، 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے، دابا لگاتار۔ تعبیر شروع، اب توحید بیان نہیں کی،
اشکال تو سمجھیں، اس وقت توحید بیان کی تھی، اب توحید بیان کرتے، اب تو نہیں کی، جملہ سامنے، اب توحید بیان نہ کی، اس لیے کہ جلدی تھی باہر نکل کر توحید بیان کروں، اب جلدی تھی باہر نکل کر بیان کروں، اس لیے مطلوبہ بات بیان کر دی، جو وہ تعبیر پوچھتا تھا مطلوبہ بات بیان کر دی۔ اب یہ جو تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال لگاتار، یہ 7 موٹی گاؤں کی علامت ہے، 7 موٹی گائیں، وہ جو 7 نظر آئی تھی خواب میں، سبحان اللہ، اور 7 جو سٹے نظر آئے تھے سبز، یہ ان کی تعبیر ہے، 7 سبز سٹے، 7 موٹی گائیں، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال لگاتار۔ اب تزرعون یہ ہے تو خبر، لیکن معنی امر والا کرنا ہے، سامنے لفظ لکھ لیں، خبر بے معنی امر، یعنی تزرعون 7 سنین دابا، تم کھیتی باڑی کرو 7 سال لگاتار، فما حصدتم، جو تم کاٹ لو، فذروہ، پر چھوڑ دینا اس کو، فی سنبلہ، اس کے خوشے میں، کاٹنے کے بعد گندم اس سٹے سے نکالنی نہیں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر بہت کم اس میں سے جو تم کھانا چاہتے ہو، جتنی کھانے کی ضرورت ہو وہ خوشوں میں سے نکال کر صاف کرنا، باقی خوشوں میں پڑی رہے۔ ورنہ فیصل آباد کے اندر یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی زراعت کی، بہت بڑی، پاکستان میں وہی ایک ہے یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی بہت بڑی، وہاں کے ایک پروفیسر کا میں نے مضمون پڑھا، بڑے عرصے کی بات ہے، اس پروفیسر نے لکھا ہے کہ ہم اپنی فیصل آباد کی یونیورسٹی میں تحقیق کر رہے تھے کہ گندم کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، یہ فلاں دوائی لگاؤ، فلاں لگاؤ، ہم بھی کلوٹیوں میں رکھتے ہیں بھئی، کوئی کہتے ہیں جی شیشم کے پتے ڈال دو، کیکر کے پتے ڈال دو، کوئی نمک ڈال دو، کوئی دوائیاں آج کل ملتی ہیں گولیاں گندم والی وہ ڈال دو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہم تحقیق میں لگے ہوئے تھے بھئی گندم خراب ہو، کہتا ہے ایک دن میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ترجمہ بھی ساتھ پڑھ رہا تھا، یہ جگہ آ گئی، حضرت نے فرمایا کہ جتنی تمہیں ضرورت ہو وہ خوشوں سے نکالنا، اور باقی سٹوں کے اندر گندم پڑی رہے سٹاک کر کے رکھ دینا۔ اچھا، کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی، خیر ہم نے بھی گندم کاش کی، تجربے کرتے رہتے ہیں، ہم نے گندم سٹوں کے اندر رکھ دی، سٹے کٹھے کر کے رکھ دیے گودام کے اندر، کہتا ہے سالہ سال گزر گئے، جب کئی سال بعد ہم نے چیک کی گندم ویسی کی ویسی محفوظ تھی۔ یہ دیکھیں، یہ خود میں نے مضمون پڑھا تھا، جتنی ضرورت ہو خوشوں سے نکالو اور پھر اس کو پیس کر استعمال کرو، باقی پڑی رہے سٹوں میں۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد، 7 شداد، 7 سخت سال، اوپر لکھے قحط والے 7 سخت، یہ تعبیر آ گئی پتلی گاؤں کی، یہ تعبیر آ گئی خشک سٹوں کی۔ پھر آئے گی اس کے بعد 7 شداد، 7 سخت سال، یہاں کلنا کھا لیں گے وہ، ما قدمتم لہنا، جو آگے بھیجا ہوگا تم نے ان کے لیے، تو جو تم نے سٹاک کٹھا کیا ہوگا یہ قحط والے 7 سالوں میں استعمال کرنا۔ الا قلیلا مما توسنون، مگر بہت کم اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے بیج کے لیے۔ تمہارے پاس گندم کا سٹاک پڑا ہوگا، 7 سال خوب کھیتی باڑی ہوگی، جتنی بھی فصل ہو اس کو سٹوں کے اندر رکھ دینا، جب 7 سال گزرنے کے بعد 7 سال قحط والے آئیں تو وہ سٹاک استعمال کرنا اور کھانا، کچھ بچا لینا، بیج کے کام آئے گا۔ ثم یاتی، پھر آئے گا من بعد ذالک، ان 7 خشک سالوں کے بعد، پھر آئے گا ان 7
قحط والے سالوں کے بعد آمن 15واں سال. آمن پر کیا لفظ عرض کیا؟ 15 لکھ کر آگے وہاں لکھ لیں 15واں. فیہ یغاث الناس، اس 15ویں سال میں بارش برسائے جائیں گے لوگ. وفیہ یاسرون، اور اس میں شراب نچوڑیں گے. انگور بہت کثرت سے ہوں گے، شراب نچوڑیں گے لوگ. امونا یہ جو 15 بادشاہ نے تو وہ 7 گائیں دیکھی تھیں، 7 سٹے دیکھے تھے. حضرت نے یہ 7 تو چلو بتا دیا. 7 سال کھیتی باڑی کرنا، 7 سال خوب سبزہ ہوگا، گندم فصل ہوگی. اس کے بعد 7 سال آئیں گے قحط والے، جو سٹاک پڑا ہوگا وہ استعمال کرنا. 15ویں سال کا ذکر کیوں کیا؟ سمیاتی کے نیچے لکھے مولانا موعظہ یوسفی. حاذا بالوحی عن ابن عباس. حضرت فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ 15ویں سال کے بارے میں اللہ کی وحی کے ساتھ بتایا. ایک اور جملہ لکھ لیں، اس خواب کے بیان میں بھی بڑے راز ہیں. یہ جو تعبیر بیان کی، نمبر 1 تعبیر، نمبر 2 تدبیر، نمبر 3 تبشیر. حضرت نے تعبیر بھی بیان کی، تدبیر بھی بتا دی. کیا تدبیر بتائی؟ آیت کو دیکھیں گے نا، میری طرف تو نہ دیکھیں، آیت کو دیکھیں. تعبیر تو بتا دی بھئی 7 سال آئیں گے، اس میں بڑا سبزہ ہوگا، بڑی فصلیں ہوں گی. پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے قحط والے. تدبیر کون سی بتائی؟ میں نے نہیں سمجھا، بائیں طرف والے نہیں بول رہے. تدبیر کون سی بتائی؟ او خوشوں میں سے گندم نہ نکالنا، ویسے سٹا کر رکھ دینا، جتنی ضرورت ہو نکالتے رہنا، استعمال کرتے رہنا. یہ تعبیر کے بعد تدبیر، اور تدبیر کے بعد تبشیر 15ویں سال والی. تبشیر خوشخبری کون سی بتائی؟ وہ 15ویں سال والی. پھر 15واں سال آئے گا. 3 باتیں. ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، قحط اور خوشحالی کا اثر. سب سے پہلے غلہ اور جانوروں پر پڑتا ہے. اس لیے اس کو ان سے تعبیر کیا. یہ 7 گائیں موٹی اور 7 سبز اور پھر 7 پتلی اور پھر 7 خشک سٹے. چونکہ قحط کا اثر اور خوشحالی کا اثر، قحط ہو یا خوشحالی ہو، سب سے زیادہ اثر پڑتا ہی غلے پر ہے اور جانوروں پر ہے. اس لیے خواب کے اندر یہ چیزیں اس کو دکھائی گئیں. اب میں نے ثم یاتی من بعد ذالک پر کیا لفظ آپ کو عرض کیے ہیں؟ 15واں سال آئے گا. یہ کیا ہے؟ معجزہ یوسفی. حاذا بالوحی. اب ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھے، نمبر 1 ثم یاتی کا. یہ خواب کا حصہ ہے، کیونکہ قحط کے بعد زرخیزی آیا کرتی ہے. اور دوسرا قول میں نے آپ کو لکھوا دیا ہادہ بالوحی، اس کو نمبر 2 بنائیں، ورنہ اصل بات ہوئی ہے وہی والی. یہ قول ہے تو صحیح، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن بات اصل ہوئی ہے. آ جاؤ جی. وقال الملک، یہ ساقی گیا، اس نے جب تدبیر بتائی، تعبیر بتائی. جملہ تو دیکھیں جی، میں نے 3 لفظ لکھوائے. یہ ساقی شراب پلانے والا گیا بادشاہ کو جا کر تعبیر بتائی، تدبیر بتائی.
تبشیر بتائی۔ بادشاہ تو حیران ہو گیا، بھئی میں نے خواب دیکھا تھا اور باتیں تین، تعبیر بھی، تدبیر بھی، تبشیر بھی، ایسا قیمتی بندہ جیل میں پڑا ہے۔ قال الملک، حال نمبر 9، اس کے نیچے سرفرازی یوسفی، مانا میں نے شروع صورت میں عرض کیا تھا جہاں میں یوسف علیہ السلام پر امتحان کا ذکر آئے گا، ساتھ ایک سرفرازی کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ وہاں جملہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، یہ ہے سرفرازی۔ یہ امانت کے 2 پرچے ہو گئے، زلیخا نے بلایا، حضرت کامیاب رہے، عورتوں نے دعوت دی، حضرت کامیاب رہے، بچے رہے ان سے۔ امانت کے 2 پرچے، پھر فراست کے 2 پرچے تھے، قیدیوں نے خواب بیان کیا، حضرت نے تعبیر دی، تعبیر سچی نکلی۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ کی خواب کی تعبیر بیان کی، تدبیر بیان کی، تبشیر بیان کی، اب اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، سبحان اللہ، کہا بادشاہ نے، ایتونی بہی، لے آؤ میرے پاس اس کو، اتنا قیمتی بندہ اور جیل میں، لے آؤ میرے پاس۔ فلما جاء الرسول، جبکہ آ گیا یوسف علیہ السلام کے بعد قاصد، الرسول بھیجا ہوا قاصد، وہی بندہ، وہ مجھے بھیجو جی میں بلا کر لے آتا ہوں اس کو۔ ساکی کیا الرسول، جس نے وہ تعبیر پوچھی تھی۔ الرسول، کس نے تعبیر پوچھی تھی؟ ساکی نے۔ جب آیا اس کے پاس یوسف علیہ السلام کے بعد الرسول قاصد، جس نے تعبیر پوچھی تھی، پیغام دیا جی آؤ باہر نکلو۔ سپرنٹینڈنٹ کو کہا بھئی تالے کھولو، دروازہ کھولو جی جیل کا، بادشاہ بلا رہا ہے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بلے کے استقامت یوسفیہ، استقامت، کہا نہیں نہیں واپس جا بھائی، میں باہر نہیں آتا۔ قال، حضرت بھائی ارجع، واپس چلا جا، الہ ربک، اپنے سردار کی طرف، ربک الہ سیدک، رب سے مراد اللہ نہیں ہے، بادشاہ۔ فاسألہ، پوچھ تو اس سے، اس کو کہ تحقیق کر، فاسألہ، تحقیق کر تو، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن، جنہوں نے زخمی کیا تھا اپنے ہاتھوں کو۔ سامنے جملہ لکھے مولانا حاشیے پر، جب تک میرا بے قصور ہونا ثابت نہیں ہوگا میں باہر نہیں نکلوں گا، جب تک میرا بے قصور ہونا ثابت نہیں ہوگا میں باہر نہیں نکلوں گا۔ پہلے ان عورتوں کی تحقیق کر جنہوں نے ہاتھوں کو زخمی کیا تھا۔ ورنہ جاگے تو صحیح، جاگنے والوں ایسا سے جی کا ہے جیسے آدھے نیند میں ہے۔ زلیخا کا نام نہیں لیا، سوال تو سمجھیں، عورتوں کا کہا، ان عورتوں سے تب بلانا، ان کو بادشاہ کو کہے پوچھ، تو زلیخا کا بھی تو کہنا چاہیے تھا، حاشیے پر لکھیں زلیخا کا نام نہیں لیا۔ نمبر 1، بوجہ ادب و احترام۔ رات والا جملہ یاد کریں، منہ کھاوے تے اکشر ماوے، اس کے احسان ہے مجھ پر، ماں بن کر پالتی رہی ہے، اس کا نام کیوں لوں۔ نمبر 2، خوفا من مکرہا، دوسرا قول خوفا، حضرت کو خطرہ تھا اور کوئی مکر نہ کرے، بڑی خبیث عورت ہے۔ یہ انشاءاللہ جملہ سن لیں ابھی سے، یہ جھوٹ ہے، کہتے ہیں زلیخا نے شادی کی تھی حضرت یوسف سے، حضرت یوسف نے اس سے کی تھی۔ مولانا اہل تشیع کہتے ہیں اگر زلیخا جیسی بدکار حضرت یوسف کے نکاح میں آ سکتی ہے تو باز اللہ عائشہ جیسی بد کردار نبی کے نکاح میں کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ اس کو دلیل بناتے ہیں، یہ جھوٹ ہے بالکل زلیخا کی۔
بھئی وہ زلیخا ام المومنین بن گئی تھی. آہا واہ بھائی واہ، ام المومنین نبی کی بیوی بن گئی. اللہ گندی عورت پیغمبر کے گھر میں نہیں آنے دیتا. یاد ہے الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہوتی ہیں، خیال کرنا. دوسرا قول کیا ہے، کیوں نام نہیں لیا؟ خوفا من مکرہا، کوئی اور ایسا نہ ہو جال بچھا دے، ہے بڑی گندی بےمان. قال، بادشاہ نے کہا بلاؤ بھائی. آ گئی بیگمات مصر، زرق برق لباس پہن کر، سرخیاں پاؤڈر لگا کر، میک اپ کر کے. آپ بادشاہ نے بلایا ہے، یہ تو پتہ نہیں تھا. الٹا ہمارے منہ تے بجا پھرن والے تھا، یہ تو پتہ نہیں تھا. ہاں آ گئی فیشن مٹک مٹک ہیلیں پہن کر. لا کیری شے ہوندی ہے وہ ادھر لمبی کھری ہیل والی جوتیاں پہن کر لمبی کٹک 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 آ پہنچی. یہ تو پتہ نہیں تھا، الٹا ہماری ناک کڈنے والی ہے. قال، بادشاہ نے کہا ہاں بھائی، ما خطبو کننا، کیا حال ہے تمہارا، ذرا مجھے حقیقت بتاؤ. ما خطبو کننا، کیا حال ہے تمہارا. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو عن نفسہ، اس کے نفس سے. یہ ہے بھی بتا رہی ہے، انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی تھی. راود یراود، پھر با مفعول آ گیا مبالغے کے لیے. وہ تم نے بہت زیادہ ورغلایا تھا. اس نے کوئی تمہاری طرف جھکاؤ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. قلنا، مولانا قلنا حاش للہ. اب یہ وہی امانت والا جو پرچہ تھا نا، امانت والے دو پرچے تھے، زلیخا والا، عورتوں والا. امانت والا جو دوسرا پرچہ تھا نا، یہ نتیجہ اس پر لکھے قلنا. امتحان امانت کے پرچہ نمبر 2 کا نتیجہ. امتحان امانت کا دوسرا پرچہ کون سا تھا؟ عورتوں والا، عورتوں نے دعوت دی تھی. اس کا نتیجہ قلنا، ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، میں نے منع کرایا تھا سبحان اللہ، عیبوں سے پاک تو اللہ ہے. ما علمنا علیہ من سوء، نہیں معلوم کہ ہم نے یوسف علیہ السلام پر کوئی برائی. اس نے تو برا لفظ ہی منہ سے نہیں نکالا، ارادہ ہی برا نہیں کیا. قالت امرأۃ العزیز، قالت امرأۃ العزیز، اس پر یہ نتیجہ پرچہ اول. پرچہ اول کون سا تھا امانت کا؟ اور زلیخا نے دعوت دی تھی. کہا عزیز مصر کی بیوی نے، وہ بھی موقع پر آئی ہوئی تھی. اب مولانا اس پر ایک اور لفظ لکھنا ہے، حب زلیخا کا درجہ نمبر 3. 2 درجے آپ پڑھ چکے. پہلے اس کا عشق کچا تھا، محبوب پر الزام لگا دیا تھا، خامد کو کہا تھا اس نے تیری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا وہ دروازے پر. اور پھر عشق پکا ہو گیا نا، پختہ ہو گیا، تو عورتوں کے سامنے قرار کیا تھا تم تو لازہ برداشت نہیں کر سکی ایک جھلک، میں ساتھ رہتی ہوں، میں نے اس کو ورغلایا تھا لیکن یہ بچہ رہا تھا. اب جو ہے نا دل بالکل جل بھن گیا، اب کوئی پرواہ نہیں ہے. جس پتہ چلتا ہے پھٹے نال جنوں پتہ لگ دے لگے پیا. میں عاشق آئی دیتے کیا کرے سو بیٹا، میں اس پر عاشق ہوں، کیا کرو گے میرا؟ ٹھیک ہے بھائی. یہ دیکھو اب یہ اس کا نتیجہ. قالت امرأۃ العزیز، اب جل بھن گئی ہے جی عشق میں. یہ تیسرا درجہ ہے. قالت امرأۃ العزیز، پتہ چلتا ہے تو چل جائے، کیا پرواہ ہے، میں بھی پکی ہوں. ہے بے ایمان. قالت امرأۃ العزیز، اس عورت نے کہا جو اس کی بیوی تھی وزیر خزانہ کی، الآن حس حس الحق، اب کھل گیا ہے حق سب پر. اوپر لفظ لکھے سب پر. اب حس حس الحق، کھل گیا ہے حق سب پر، اب تو سب کو پتہ چل گیا. آنا راوتہ، اب چھپانا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں. آنا راوتہ، میں نے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو عن نفسہ، اس کے نفس سے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً یوسف علیہ السلام البتہ سچ بولنے والوں میں سے تھا. یوسف علیہ السلام نے سچ بولا تھا. کون سا سچ بولا تھا؟ پیچھے آئیں، پیچھے آئیں. ہے یا راودتنی،
قال ہی راودتنی عن نفسی، نہیں ملی آپ کو، آیت ہی نہیں ملی. ہی راودتنی، جب دروازے پر دونوں بھاگتے ہوئے پہنچے تھے، وزیر خزانہ آ گیا تھا، حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، اس نے مجھے برگلایا ہے، بس. میں نے شور نہیں مچایا تھا، میں نے آپ کو جملہ لکھوا دیا تھا، حیا اس کا نمک کھایا ہے، شور کیسے مچاؤں. تو اب زلیخا کہہ رہی یہ جو حضرت یوسف نے کہا تھا نا کہ زلیخا نے برگلایا تھا، انہ لمن الصادقین، یقیناً وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، واقعی اس کی بات سچی ہے، میں نے برگلایا تھا. من الصادقین کے نیچے لکھیں ہے یا راودتنی والا قول. کون سا قول ہے یا؟ ایک حاشیہ لکھیں جی، جن جن کا تعلق، خصوصی حاشیہ ہے یہ، جن جن کا تعلق اس قصہ سے ہے، سب سے طہارت کا اعلان. نمبر 1 یوسف علیہ السلام، آگے لفظ لکھے ہے یا راودتنی، پوری آیت نہیں لکھ سکتے، اشارہ صرف. ربی سجن احب الی. نمبر 2 زلیخا انا راودتہ، یہ اسی آیت میں لفظ ہیں. نمبر 3 عزیز مصر انہ من قید کن. نمبر 4 بیگمات مصر قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. نمبر 5 خود رب العالمین کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اب 5 کے 5 ان کی طرف سے طہارت کا اعلان ہو گیا. حضرت یوسف نے خود طہارت کا اعلان کیا اپنا پاکیزگی کا. نمبر 2 زلیخا بھی کہہ رہی ہے انا راودتہ، وہ بے قصور تھا، میں نے برگلایا. عورتیں بھی کہہ رہی ہیں حاشا للہ ما علمنا، ہم نے کوئی اس پر گناہ نہیں پایا. اور عزیز مصر بھی کہہ رہا ان من، پیچھے پڑی آیت آپ نے، یہ تیری مکر ہے، تیرا کوئی بہانہ ہے. اور بیگمات مصر بھی کہہ رہی ہیں حاشا للہ، اور خود رب العالمین. ایک بولنا اور رہ گیا نمبر 6 زلیخا کا رشتہ دار ان کان قمیصہ قد من. یہ تو 6 کے 6 جن کا تعلق ہے اس قصے سے، 6 کے 6 ان کی زبان سے حضرت یوسف کی طہارت بیان کروائی جا رہی ہے. اللہ نے بھی بیان کر دی لنصرف، ہم نے گناہ کو دور رکھا. آگے چلیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. مولانا سامنے جملہ لکھے نمبر 1. اچھا مولانا ایک اور بات چھوٹی سی، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی کا جملہ لکھ لیں. او جب آیا بندہ بلانے کے لیے، بھائی باہر آ تجھے بادشاہ بلا رہا ہے، حضرت نے کہا نہیں واپس چلا جا، پہلے عورتوں سے تحقیق کرو. اس کا جملہ لکھ لیں. جب تک بادشاہ اور پبلک کے سامنے برات ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا. کیونکہ بادشاہ اور پبلک زبان سے اظہار نہ بھی کریں،
مگر شاید ان کے دل میں وسوسہ باقی رہے کہ میں خائن ہوں. کیا جملہ لکھوایا ہے جی؟ حضرت نے کیوں کہا میں باہر نہیں آتا؟ جیل سے کیوں نکلنا اسی وقت فوراً باہر نہیں آئے؟ تحقیق کا کیوں کہا؟ اگر میں باہر آ گیا بادشاہ اور پبلک زبان سے نبی کہے نا، شاید ان کے دل میں خیال رہے بھی یار بندہ خائن تھا، خیانت کی تھی. چلو منہ سے نبی کہے نا، ممکن ہے ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ رہے جتنے تک معاملہ صاف نہ ہو جائے میں باہر نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. آگے جی. ذالک، اب اس قول کی کہنے والی کون ہے؟ زلیخا ہے، یوسف ہے؟ سامنے لکھے نمبر 1 قول مقولہ یوسف. نمبر 2 مقولہ زلیخا. نوٹ، ترجیح دوسرے قول کو ہے. یوسف علیہ السلام تو جیل سے باہر آیا ہی نہیں. بس عباس علماء نے یہ مقولہ بنایا ہے یوسف علیہ السلام کا، میں اس کے مطابق معنی کرتا ہوں. ذالک، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ سارا اہتمام اس لیے میں نے کروایا. میں یوسف علیہ السلام کا مقولہ بنا رہا ہوں، اب ذالک کا معنی کر رہا ہوں. یہ اہتمام کیا معنی کر رہا ہوں؟ عورتوں کو بلا تحقیق کریں کیسے انہوں نے انگلیاں زخمی کی تھیں، ہاتھوں کو زخمی کیا تھا. یہ سارا اہتمام اس لیے میں نے کروایا لیعلما، تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے. لکھیں اوپر عزیز مصر. سارا اہتمام پر نمبر 1 بنائیں اور لیعلما پر عزیز مصر پر نمبر 1. یہ سارا اہتمام میں یوسف علیہ السلام نے اس لیے کروایا، عورتوں کو بلاؤ تاکہ کرو، تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب، یقیناً میں نے نئی خیانت کی تھی اس کی پیٹھ پیچھے. میں نے عزیز مصر کی خیانت نہیں کی تھی. من لیعلما کا جملہ ایک لکھنا ہے اور زیادہ، اس کو پتہ چل جائے اور زیادہ. پتہ تو خیر اس کو پہلے چل چکا تھا بھی زلیخا جھوٹی ہے سچ، لیکن اور زیادہ یقین ہو جائے اور زیادہ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ کریم نہیں رہنمائی کیا کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کی. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نہیں تزکیہ کرتا میں اپنے نفس کا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اب اس پر نمبر 1 بنائیں بالذات، ابریو پر لکھیں بالذات. یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے. میں نہیں تزکیہ کرتا اپنے نفس کا بالذات، میں ذاتی طور پر کچھ نہیں ہوں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقینا نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے گناہ کا. الا ما رحم ربی، ما بمانا من، مگر وہ بندہ رحم ربی جس پر رحم کرے میرا رب. فعاصمہ، جزا مقدر، فعاصمہ، لیکن جس پر میرا رب رحم کرے وہی اس کو بچایا کرتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہے. ان ربی غفور رحیم، یقین میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. غفور ہے امارہ کے لیے، غفور کے نیچے لکھیں امارہ کے لیے، جو بہت گناہوں کا حکم دینے والا نفس ہے اس کے لیے میرا رب غفور ہے. امارہ کے لیے. آگے جملہ پورا کریں کہ بعد از توبہ لوامہ بن جاتا ہے.
میں نے لا اقسم بالنفس اللوامہ پر 3 نفس آپ کو عرض کیے تھے، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، وہ بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب رحیم رحم کرنے والا ہے، اس پر لکھے مطمئنہ کے لیے، نفس مطمئنہ۔ اب یہ ہم نے مقولہ بنایا ہے یوسف علیہ السلام کا، میں نے سارا اہتمام اس لیے کروایا ہے تاکہ عزیز و مصر کو اور زیادہ یقین ہو جائے کہ وہ زلیخا جھوٹی تھی، میں سچا تھا، اور میں ذاتی طور پر کچھ نہیں ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ محفوظ رکھے تو رکھے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا تھا، نفس و گناہوں کا حکم دیتا ہے، اللہ بچائے تو بچائے، لیکن یہ قول قوی نہیں ہے، علماء نے کیا ہے، یوسف علیہ السلام تو جیل میں ہے، وہ تو آیا ہی نہیں ہے، اس کا یہ مقولہ کیسے بن گیا؟ یہ زلیخا کی تقریر ہے، پیچھے سے زلیخا کی تقریر چل رہی ہے، میں 7 والی سطر سے معنی کرتا ہوں۔ زلیخا نے کہا نہ راودت عن نفسی، میں نے اس کو ورغلایا تھا، وہ سچا تھا، میں جھوٹی تھی، ذالک، یہ اقرار اس لیے کر رہی ہوں۔ اب نمبر 2 بنائیں، یہ اقرار، اب ذالک کا کیا معنی ہوگا؟ یہ اقرار اس لیے، لے یعلم، قلم ہاتھ میں رکھیں مولانا، اوپر رکھیں، لے یعلم، اب یعلم سے مراد نیچے لکھیں، لے یعلم یوسف علیہ السلام، اس کو نمبر 2 بنائیں، 2 کو 2 سے ملائیں گے، یہ اقرار اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل جائے، انی لم اخن ہو، یقیناً میں نے نہیں خیانت کی اس یوسف کی، ہو کے نیچے یوسف لکھیں، بالغیب، پیٹھ پیچھے، میں نے یوسف علیہ السلام کی خیانت نہیں کی، پیٹھ پیچھے لفظ لکھیں، یعنی بات سچی کر دی ہے، یعنی بات، میں نے خیانت نہیں کی یوسف کی پیٹھ پیچھے، میں نے بات سچی بیان کی ہے، یہ زلیخا کا مقولہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقین اللہ کریم نہیں رہنمائی کیا کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کی، میں نے خیانت کی، مجھے ذلیل ہونا پڑا، لکھیں، میں نے خیانت کی، مجھے ذلیل ہونا پڑا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ زلیخا کا کلام ہے، نہیں، ابریء نفسی، بری کرتی میں اپنی جان کو، میں جان کو بری نہیں کرتی، میں قصوروار ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقینا نفس بہت حکم دینے والا ہے گناہ کا، الا ما رحم ربی، ما بمعنی من، مگر جس پر رب رحم کرے تو اور بات ہے، ہمارا بالسوء کا مادہ ہی نہ رکھے، یہ کس کا کلام چل رہا ہے؟ زلیخا کا۔ یقیناً رب کو تو مانتی تھی، اللہ کو تو مانتے تھے، شرک کرتے تھے یہ الگ بات ہے، اللہ کو تو ماننے والے تھے نا، کون سا مشرک دنیا میں گزرا ہے؟ مرام مشرک ہوتا ہی وہی اللہ کو مانے اور ساتھ شریک کرے، جو اللہ کو نہ مانے وہ تو داریہ ہے۔ یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک، حال نمبر 9، یہ وہی 9 چل رہا ہے، حوصلہ، وہ پیچھے 9 لکھوایا تھا نا آپ کو، ابھی وہی چل رہا ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بہی، اب تو صفائی ہو گئی دربار میں عورتوں کی، زلیخا کی طرف سے، لے آؤ میرے پاس اس کو، استخلصہ لنفسی، خاص مشیر بناؤں اس کو، لنفسی، واسطے اپنی جان کے، مولانا جملہ لکھیں، خاص مشیر بناؤں اور ملک کے اہم امور اس کے حوالے کروں، سبحان اللہ۔ آ جاؤ جی، بادشاہ تو پہلے خواہش مند تھا، جب اس نے تعبیر سنی تھی نا، بھئی ایسا بصیرت والا بندہ، ایسا علم والا بندہ، اس کو تو میرے دربار کی رونق ہونا چاہیے تھا، جیل میں کہاں پڑا ہے،
میں ملکی معاملات میں اس سے فائدہ حاصل کروں. اتنی فام اور فراست والا بندہ ہے. ہم نے تعبیر پوچھی تھی، اس نے تعبیر بتائی، پھر تدبیر بتائی، پھر تبشیر بتائی. خیر اب تو موقع بن گیا. استخلص لنفسی، میں مختص کر لوں گا اس کو اپنی جان کے لیے، یعنی خاص مشیر بناؤں گا اپنا، ملک کے اہم امور اس کے حوالے کروں. فلما کلمہ، حضرت آ گئے باہر. فلما کلمہ، مولانا اگر یوسف علیہ السلام کا قول بنائیں گے نا، ما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بسوء الا ما رحم ربی، اس کا پھر ایک جملہ لکھ لیں نمبر 1. بقول یوسف علیہ السلام، عصمت میرا ذاتی کمال نہیں بلکہ مجھ پر رب کی رحمت ہے. لیکن زیادہ کبھی بات یہ ہے کہ زلیخا کا قول ہے سارا. آگے چلیں. فلما کلمہ، جبکہ کلام کی اس نے اس سے، قال، اس کے نیچے لکھیں اعلان سرفرازی. ہر امتحان کے بعد سرفرازی کا ذکر آئے گا. بادشاہ نے کہا انک الیوم، یقیناً تو آج سے، الیوم کا معنی آج کے دن نا، آج سے، لدینا ہمارے ہاں، مکین بڑا معزز ہے، امین امانت دار ہے، بڑا معتبر ہے. آج سے، آج کے دن نا، آج سے، مکین معزز، امین معتبر، جس پر اعتبار کیا جائے. قال فراست یوسف، لکھیں 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 جلدی کریں. حضرت نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مقرر کر تو مجھ کو ملک مصر کی سرزمین کے خزانوں پر، مجھ کو ملک مصر کے خزانوں پر مقرر کر دے، مجھے وزیر خزانہ بنا دے. نہ عہدہ تو خود مانگنا جائز ہی نہیں ہے. سامنے جملہ لکھیں، بادشاہ نے خود کہا ہم تجھے عہدہ دیتے ہیں. نمبر 1، طلب عہدہ برائے خدمت خلق. بس کیوں حضرت نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دے؟ اس نے خود کہا ہم عہدہ دیتے ہیں. عہدہ دینا ہے تو پھر وزیر خزانہ بناؤ مجھے. نمبر 2، ایک بات ہو گئی نا، اب اگلی بات لکھیں. خود عہدہ مانگا تاکہ دین کی خدمت کا موقع ملے. یہ اور قول ہے. خود عہدہ مانگا تاکہ، اور قول لکھیں جی. شیخ پنجپیر کا قول ہے رحمت اللہ علیہ. کیا یہ عظیم لوگ تھے مولانا. ہاں، لوگ نہ پہچان رہے ہوں تو اپنی تعریف کرنا سنت ہے. یہ جملہ ہے انی حفیظ علیم. اور جملہ لکھیں جی نمبر 4 نمبر لکھیں. نیلوی صاحب کا جملہ رحمت اللہ علیہ. معلوم ہوا کہ حکمرانی و خلافت کی خواہش اگر دین و ملت کی خدمت کے جذبہ صادقہ سے ہو تو یہ معیوب نہیں. بریکٹ میں نیلوی رحمت اللہ علیہ. دین اور ملت کی بندہ خدمت کرنا چاہتا ہے سچے جذبے سے تو حکمرانی مانگے تو یہ کوئی معیوب کی بات نہیں. ہاں، انی حفیظ علیم. علت نمبر 1، یقیناً میں امانتی ہوں. حفیظ نگران ہوں یعنی امانت دار ہوں. علیم نمبر 2، علم رکھنے والا ہوں آمد و خرچ کے حساب کا.
میں ایک تو حفیظ نگران ہوں یعنی امانت دار ہوں، نمبر 2 مجھے علم ہے کتنا آمدنی ہونی چاہیے، کتنی خرچہ ہونا چاہیے، کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا، کہاں سے وصول کرنا ہے کس کو دینا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ، كَذَلِكَ مَكَّنَّا، کاف تشبیہ کے لیے نمبر 1 کا اخراج ہی عن السجن، کاف تشبیہ کے لیے کا اخراج ہی عن السجن، مثل نکالنے اس کو جیل سے، کیا معنی؟ جس طرح جیل سے ہم نے نکالا اسی طرح مکنا لیوسف، ہم نے عزت کی جگہ دے دی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں، جیسے جیل سے نکالا اسی طرح زمین میں عزت کی جگہ دے دی۔ مکنا کا معنی با اختیار بنا دیا۔ اب میں کاف لبیان الکمال دوسرا معنی کر رہا ہوں، کاف لبیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے با اختیار بنا دیا، عزت کی جگہ دے دی، 2 معنی مکنا کے، با اختیار بنا دیا، عزت کی جگہ دے دی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں، سبحان اللہ۔ مولانا عجیب بات ہے، یہ تو دنیا میں جزا ہے، آخرت کی جزا سو اس سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ فرمایا یا تبب، کاف کے میں نے دونوں معنی آپ کو سنا دیے، کاف تشبیہ والا، کاف بیان کمال والا۔ یا تبب منہا، حضرت ٹھکانہ پکڑتا تھا منہا، اس سرزمین میں سے، ہاں عرض کی طرف جا رہی ہے سو یشاں، جہاں وہ چاہتا تھا۔ اس جیل والی تکلیف کے بعد، جیل والی قید کے بعد اب آزادی مل گئی۔ اب ہماری بولی میں جو معنی ہوتا ہے نا، یا تبو من ہے سو یشا، دورے کرے نہ ہی جتھئی مردی آبے سا، افسروں کے دورے ہوتے ہیں نا، جہاں مردی ہے دورے کرتے تھے، آج اس طرف دورہ ہو رہا ہے، اس طرف جا رہے ہیں جی۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ ہم پہنچاتے ہیں اپنی دنیاوی رحمت، رحمتنا پر دنیاوی، ہم اپنی دنیاوی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، نہیں ہم ضائع کیا کرتے اجر اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا۔ برحمتنا کے نیچے چھوٹے سے 2 لفظ ہیں، دنیا میں یسر یا قناعت، میں اللہ دنیاوی رحمت پہنچاتا ہوں، کیا مانا؟ دنیا میں یسر، آسانی عطا کر دیتا ہوں، یا قناعت عطا کر دیتا ہوں، بندہ تھوڑی چیز پر بھی راضی رہتا ہے۔ والأجر الآخرت خیر، اور البتہ آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، کئی درجے بدرجہ دنیا کے اجر سے۔ للذین آمنوا، وصف نمبر 1 مستحقین آخرت، ان لوگوں کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے جو ایمان لے آئے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، دوسرا وصف شرک سے بچا کرتے تھے۔ وجہ اخوت حال نمبر 10، حال نمبر 10 نیا حال ہے، وضو کرنے پھر پڑھتے ہیں جی۔ اللہ اللہ